بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک نعمت. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے جس کو ہمارے ملک میں سب سے کم پریورٹی پہ صحت کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹروں سے بات کی جائے، کہیں اور پوچھا جائے تو یہ وہ چیز ہے جہاں سے شروع ہو کے انسان کی صحت شروع ہوتی ہے. اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بریرہ بخاری. ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا پورا تعارف کروا دیں، کہاں پریکٹس کر رہے ہیں، کب سے پریکٹس کر رہے ہیں. جی، مائی نیم از ڈاکٹر بریرہ بخاری. میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں. پچھلے 6-7 سال سے میری پریکٹس رہی ہے اسی فیلڈ میں، اینڈ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ان مائی اون ڈینٹل کلینک جو G8 مرکز اسلام آباد میں ہے. ابھی میں نے اس کو خود فاؤنڈ کیا ہے. ڈینٹل پریکٹس الحمدللہ ہیز بین ویری اولڈ. ہاں، بس اپنا بزنس ابھی نیا اسٹارٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کاروبار شروع کرنے کی مبارکباد. تھینک یو سو ویسے مچ. بھی اب ساری دنیا وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس وقت لوگ ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کیونکہ نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈینٹل پروسیجر بہت مہنگے ہیں، ڈینٹل کے پاس جائیں تو وہ چمڑی اتار لیتے ہیں. تو آپ کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں اور کس وقت لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی سچ بات یہ ہے نا ملک صاحب، کہ لوگ جو ہے نا پین جب ان کو ہوتا ہے تب ہی آتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس. اینڈ انفارچونیٹلی یہ چیز، یہ جو ہے نا لاپرواہی تھوڑی سی ہر انسان میں ہوتی ہے کہ جب تک درد نہ ہو جائے منہ میں تب تک ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا. حالانکہ دیر سو مینی سائنس. شروع میں بھی دانت کالے ہو رہتے ہیں، کیڑا لگ رہا ہوتا ہے، اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے منہ سے. ان سب چیزوں کے بعد بھی اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں اور آپ تب جائیں جب بالکل ہی درد سے برا حال ہو، تو پھر ٹریٹمنٹ بھی مہنگا ہوتا ہے اور علاج پہ خرچہ پھر تو کرنا پڑتا ہے. تو انفارچونیٹلی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ڈینٹسٹری مہنگی نہیں ہے، لاپرواہی مہنگی ہے. نیگلیجنس از ایکسپینسو بیسکلی. تو کیا آپ کے خیال میں ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس انٹرنیشنلی کیا اسکیل ہے کہ کتنے عرصے بعد بندے کو وزٹ کرنا چاہیے، کتنے عرصے بعد چیک اپ دانتوں کا ضروری ہے، چاہے اس کو کچھ پری کنڈیشنز نہیں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے منہ سے یا اور کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دانت. اگر یہ ساری کنڈیشنز بھی نہیں ہیں تو انٹرنیشنلی ریکمنڈیشن کیا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ایک انسان کو ڈاکٹر کے پاس ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہر انسان کو اپنے اورل ہائیجین ہیبٹس کا تو پتہ ہے. انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ برش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں، پان گٹکا چھالیاں نسوار ETC، یہ ان چیزوں کا جنجائیول گمز ہیلتھ پہ اور دانتوں پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. سو اف ایسے کوئی لوگ ہیں جو کچھ خاص کھانے کے بہت شوقین ہوں تو اور اگر وہ یہ کھاتے ہوں تو ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ ہر 3-4 مہینے بعد ڈینٹسٹ کے پاس آپ جا کے چیک اپ کروا لیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اف دیر از اے کمپلیٹلی نارمل پرسن، نہ دانت کالا ہو نہ اسمیل آ رہی ہو، پھر بھی اٹس ریکمینڈڈ کہ ہر 6 months بعد جا کے ایٹ لیسٹ ایک ٹچ اپ، لائٹ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ، کلیننگ، بیسک مینٹیننس دانتوں کی اور اورل ہائیجین کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائے کریں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جیسے ہم گاڑیوں کی ریگولر ٹیوننگ کراتے ہیں، چاہے انجن خراب ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یا آئل چینج کرواتے ہیں گاڑی کا کہ وہ اس کی 4000-5000 کلومیٹر وہ چل چکی ہے، تو ڈینٹسٹ کے پاس بھی لوگوں کو اسی طرح وزٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ میڈیا کے لوگ تو خیر کرتے ہیں، پالشنگ بھی کرواتے ہیں اور اپنا بلیچنگ بھی کرواتے ہیں، لیکن کچھ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تو پیسے کا ضیاع ہے اور دوسرا اس سے دانت خراب ہوتے ہیں کہ دانت کو رگڑا جاتا ہے، اس کے بعد پالشنگ کی جاتی ہے، یا انہی دانتوں کے اندر سے ہی اس کو رگڑ کے جو جیسے چھالیاں لوگ کھاتے ہیں یا جو پان کھاتے ہیں لوگ، تو وہ ریڈنس آ جاتی ہے، بلیکش ہو جاتے ہیں. تو ان کا کانسیپٹ، لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اسی دانت کو رگڑ کے تو صاف کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے کتنے نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہماری سوسائٹی میں ایک رومر کائنڈ آف پھیلی ہوئی ہے، اور میں اپنے پیشنٹ سے اکثر میں مذاق کرتی ہوں کہ یہ بندہ مجھے مل جائے جس نے یہ رومرز پھیلانی شروع کی تھی، افواہ پھیلانی شروع کی تھی. اچھا، جو دانت کو رگڑنے کے لیے انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ہی الگ،
صفائی والے انسٹرومنٹ سے. صفائی تو ہم وائبریشن سے کر رہے ہیں, ہم تو کٹنگ اس میں کرتے ہی نہیں ہیں. سو ٹو سے کہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ یا وائٹننگ اور بلیچنگ ڈیمیجز یور ٹیتھ, اٹس گراس ایگزیجریشن. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں. ہم کراؤننگ کے لیے جب ہم نے کراؤنز بنانے ہیں تب ہم دانت کو رگڑتے ہیں, ان کو چھوٹا کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے سائز چینج کرنا. اگر ہم نے صفائی کرنی ہو تو پھر تو ہم انسٹرومنٹ ہی ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ تو اس میں اتنی پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ دانت کو توڑے یا اس کو کوئی رگڑ کے بہت چھوٹا یا اس میں کوئی نقصان دے. اس کا مطلب ہے, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وائٹننگ اور بلیچنگ سے دانتوں کو نقصان نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی اسمائل بڑھتی ہے, خوبصورتی بڑھتی ہے. بالکل لازمی بڑھتی ہے. اینڈ وائٹننگ اینڈ بلیچنگ, اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیجر ہے, لیکن وہ بھی ہم کلر میپنگ کے ساتھ اگر آپ ڈینٹسٹ کے ساتھ کروائیں اور گھر پہ ایٹ ہوم سیلف یوز پروڈکٹس نہ یوز کریں, تو اگر آپ ڈینٹسٹ سے کلر میپنگ کروا کے ایک شیڈ پری ڈٹرمن کر لیں کہ ہم نے اس شیڈ تک وائٹ کرنا ہے, تو وہ بہت لائک عجیب بھی نہیں لگے گا, بہت لائک نیچرل بھی لگے گا, برائٹ اسمائل بھی لگے گی, اینڈ اٹ وونٹ لک فیک. انفارچونیٹلی آج کل جو ہے نا انفلوئنسرز کا دور ہے, تو تھوڑا سا لوگ جو ہے نا ایٹ ہوم سیلف یوز پروڈکٹس بہت زیادہ انفلوئنسرز کو کاپی کرنے, اینڈ آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ ایٹ آل, کیونکہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, پراپر آپ کو کلر میپنگ کر کے دے گا, اینڈ دے ول گیو یو اے گڈ ٹریٹمنٹ پلان, وہ جو بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کل یا پرسوں ہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے آپ نیل پالش یوز کرتے ہیں اس طرح کا ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ٹی وی اس پہ فیس بک پہ چل رہا تھا کہ جی آپ بس وہ لگاتے جائیں نیل پالش کی طرح اور آپ کے دانت بالکل وائٹ نظر آئیں گے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہم سنتے آتے ہیں, بچپن سے بھی سن رہے ہیں کہ 2 ٹائمز برش کرنا چاہیے, مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ آج کل تو ٹوتھ پیسٹ کی بھی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں. کوئی کہتا ہے جی آپ جو ہے نا وہ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں, وہ اتنے مہنگے ہیں کہ لوگوں کی اپروچ میں نہیں آتے ہیں. کچھ امپورٹڈ ہے, وہ ہر بندہ استعمال نہیں کرتا. پھر ایک کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں ایز اے مسلم پہلے سے تھا وہ مسواک کا تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برش ہی ریکمینڈڈ ٹوتھ پیسٹ سے ہی کرنا چاہیے, میڈیکیٹڈ سے ہی کرنا چاہیے, جو عام نارمل برانڈڈ بھی ہیں جو کاسٹ میں کم ہیں تو وہ بھی سیم افیکٹ رکھتے ہیں جو آپ کے میڈیکیٹڈ رکھتے ہیں, اور مسواک کو کس حد تک رول ہے دانت کو صاف کرنے میں؟ یہ آپ کا بہت ویلڈ اور بہت اچھا کوشچن ہے. میرے سے بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسواک بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے دانت پھر بھی خراب ہیں. سو دیر از این ایشو ود دیٹ. یقیناً دا پرابلم از ناٹ کہ آپ مسواک کرتے, دا پرابلم از کہ ہماری ڈائٹ چینج ہو گئی ہے. ہماری ڈائٹ میں فزی ڈرنکس آ گئے ہیں, فرائڈ چیزیں آ گئے ہیں, تھنگس دیٹ آر نیچرلی ڈیمیجنگ ٹو آور ٹیتھ. اس کے لیے اب ہم مسواک جیسی اتنی پیور چیز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری خوراک بدل چکی ہے, ہماری خوراک پیور نہیں رہی, تو ہمیں ڈیمیج بھی دانت زیادہ ہوتے ہیں. سو فار دیٹ کیس آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنے ٹیتھ کے لیے ایک ریکمینڈڈ ٹوتھ پیسٹ لکھوانی چاہیے, which you can switch every 2 weeks, یعنی 2 ہفتے اس کو یوز کیا ایک میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کو, 2 ہفتے کے بعد اپنے کولگیٹ جس میں مسواک کے ساری پراپرٹیز ایڈ ہوتی ہیں یا کوئی ہربل یا نارمل ٹوتھ پیسٹ 2 weeks کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ ڈینٹسٹ آپ کے دانت دیکھ کے, آپ کی ریکوائرمنٹس دیکھ کے آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان میں اکثر اسٹیرائڈز ایڈڈ ہوتے ہیں, ملٹیپل ایجنٹس ایڈڈ ہوتے ہیں, بلیچنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, وائٹننگ ایجنٹس, گمز کے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ اکثر کرسٹلائزڈ مٹیریل اس میں اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے. سو اٹ ڈپینڈز لاٹ آن یور نیڈس. آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اورل میوکوزا کا وہ ڈینٹسٹ دیکھ کے ہی آپ کو میڈیکیٹڈ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل کسی کے دانت آلریڈی خراب ہو گئے, ایک دانت میں کیڑا لگ گیا جس کو آپ میڈیکل کی لینگویج میں جو ہے وہ روٹ کنالنگ کہتے ہیں, تو یہ کتنی ایکسپینسو ہے, اور یہ جس کو آلریڈی افیکٹڈ ہو گیا پیشنٹ تو وہ کتنا کیوریبل ہے؟ روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہم تب کرتے ہیں جب ڈینٹل کیریز, جس کا عام زبان میں ہم کیڑا بولتے ہیں, دانتوں کو کیڑا بولتے ہیں, وہ دانت کی جڑ تک کے حد تک چلا جائے, تو دین وی ہیو ٹو گو فار اے روٹ کنال ٹریٹمنٹ. روٹ کنال ٹریٹمنٹ میں اٹس ریئلی سمپل. ہم دانت کو کھولتے ہیں, جتنا بھی انفیکٹڈ پورشن ہے اس کو کٹ آؤٹ کیا, اس کو صاف کیا, اینڈ دین وی ریپلیس اٹ ود اے فلنگ مٹیریل. ایکسپینسو یہ بالکل ہوتا ہے, اینڈ جتنا لائک اف اٹس این آٹومیٹک روٹ کنال ٹریٹمنٹ سسٹم تو وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اگر ڈینٹسٹ مینولی اپنے تجربے سے کر رہا ہو اینڈ they prefer to charge more for their own manual work,
تو ایکسپینس اس میں بھی زیادہ بڑھتا ہے. لیکن روٹ کنال دیٹس ڈن پراپرلی from a hygienic place from a really good dental surgeon in a good practice has a very good success rate, like 95 plus uske success rate chances. Abhi recently Harvard ki ek study aayi thi root canal treatment ke success pe. They published a paper and they said ke jo hai na 17 years agar root canal successful rahe, then we consider it a successful root canal. Yani ye dant aapka 17 saal mazid chalega to hum isko successful manenge. Otherwise, other than that, we'll consider everything as کہ وہ اتنا سکسیزفل نہیں ہے. اینڈ پھر بھی آج کل کے ڈینٹسٹ از فار 17 ایئرس کچھ بھی نہیں ہے وین اٹ کمس ٹو اسٹڈی آف کے روٹ. تو یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بٹ لوگ انفارچونیٹلی اس سے کافی وہ ڈر, ان کا ایک خوف آیا ہوا ہوتا ہے اندر, کہتے تکلیف زیادہ ہو. اگین روٹ کنال ٹریٹمنٹ آپ ارلی سٹیجز میں کروائیں جب پس نہ بنی ہوئی ہو, انفیکشن بہت آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوا ہو, تو درد بھی نہیں ہوتی, ایکسپینسو بھی کم ہوتا ہے اور درد بھی کم ہوتا ہے. اگر ہم بہت نگلیکٹ کریں, لاپرواہی کریں, تو روٹ کنال کا ایکسپینس بھی بڑھ جائے گا اور اس میں تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا, ایک چیز جو عام لوگوں سے سننے میں آتی ہے, کیونکہ ہم لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی جب بھی آپ ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ چیک اپ تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن ساتھ میں ایک آدھ پروسیجر ایڈ کر کے تو 10 سے 15 ہزار روپیہ وہ لے لیتا ہے. اور اس وقت کیونکہ پیشنٹ پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. تو کیا ایسا کرتے ہیں, اگر ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہو تو ڈینٹل ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں, یہ ہے پریکٹس میں یا نہیں؟ یہ کویکری کی پریکٹس بہت زیادہ ہے کہ اگر سمپل فلنگ سے کام چل رہا ہو پھر بھی پیسے بنانے کے لیے روٹ کنال کر دیں. لیکن ان ڈینٹل سرجنس دیر از اے ویری کلوز کوڈ آف ایتھکس, جو یہ ہمیں ایک کوڈ آف ایتھکس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے, اور اس بات کی اجازت ہمیں نہیں ہوتی کہ کوئی کام نہ ہو, ریکوائرڈ نہ ہو, اور آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ آپ تھوپیں پیشنٹ پہ, مریض پہ. سو اگین یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ٹرسٹڈ ڈینٹسٹ ہو, فیملی ڈینٹسٹ ہو, جسے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں, آپ کے گھر والے, فرینڈس, فیملی, کافی لوگوں کا اچھا ریفرنس ہو. اینڈ آپ کو پتہ ہے آج کل کے ہر پروفیشن میں جو ہے نا ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہ بات آپ نے جو کوئکریز کی ہے, یہ تو ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ کامن ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ جو ہے دانت نکالنے کا 1500, 2000, 2500, 5000 لے لیتی ہیں, اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ود ان منٹ سیکنڈز میں جو ہے وہ 100-200 روپیہ لے کے بھی دانت نکال دیتے. تو آپ کے دانت نکالنے میں اور اس کے دانت نکالنے, دانت ہی نکالنا ہے نا, دانت تو ختم ہو چکا ہے, آپ نے بھی نکالنا ہے. آپ لوگ 5000, 2000 لے رہے ہیں, وہ 300 لے رہا ہے, 200 لے رہا ہے, اور اگر اس کا جاننے والا کوئی ہو تو اس کا 100 روپے میں بھی نکال دیتا ہے. تو اس کا کیا فائدہ نقصان ہے؟ دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ ہائیجین اینڈ اسکل. ٹھیک ہے, اب کویکس جو ہے نا, انہوں نے نہ آپ کو اینستھیزیا دینا ہے, انہوں نے نہ آپ کو فریش سرنج سے, آپ کو یوزڈ ڈسپوزیبل سرنج جو کسی اور کے منہ میں لگی ہوئی ہے وہی آپ پہ بھی یوز کریں گے. اسٹرلائز ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوگا. ہاں, ابال کے جو ہے نا تھوڑا بہت اسٹرلائز کر لیا ہوگا انہوں نے پلاس شلاس پیچکس کو, لیکن اس کے علاوہ کوئی اسٹیم اسٹرلائزیشن نہیں ہوگی. 100% رسک فری ایکسٹریکشن وہ گارنٹی نہیں کر سکتے. پوسٹ آپ انفیکشنز یعنی پوسٹ آپریشن انفیکشنز, یعنی دانت نکالنے کے بعد انفیکشنز ان ہائیجینک کنڈیشن میں اگر دانت نکلا ہوا وہ کافی سیویئر ہوتے ہیں. اینڈ یہ پیشنٹ کو 2-3 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ اوہ میرا تو دانت کی ساکٹ جہاں سے دانت تھا وہ تو نکل گیا, لیکن بیکاز جو انسٹرومنٹس یوز ہوئے تھے وہ اسٹیرلائز نہیں تھے, وہ ہائیجینک نہیں تھے, اب اس کو وہاں پہ انفیکشن ہو گیا, اینڈ دیٹ کین بی ریئلی پینفل. تو ان ساری چیزوں کے بچنے کے لیے آپ 4-5 خرچے تھوڑے زیادہ کر رہے ہیں, اپنی شکل پہ ہی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کون سا کہیں اور کر رہے ہیں, لیکن بی سیف, دیٹس امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کانسیپٹ ہے ہمارے ملک میں اور لوگوں میں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جب دانت میں درد ہو جاتا ہے تبھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ کیا ایجوکیشن کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے, یا لوگوں کو ڈینٹسٹری سے اتنا ڈرایا گیا ہے, یا ہماری اکنامک کنڈیشن ایسی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر تک پہنچ ہی نہیں سکتا؟ بالکل, آئی وڈ سے کہ اٹس آل آف دا ابو. ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہا ہے, اور ان سب کی وجہ سے لوگ اب ڈرتے ہیں. ڈینٹوفوبیا بہت کامن ہے پاکستان میں, اسپیشلی ہمارے خواتین میں, کہ وہ ڈینٹسٹ سے ڈرتی ہیں. Obviously it's a little scary کہ آپ ایک چیئر میں بیٹھو اور کوئی جو ہے نا آپ کا پورا اندر سے منہ ایگزامن کرو and all that.
लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए तो फियर ऑफ टाइट स्पेसेस का, आप अंदर एक ही जगह पे बैठे हुए और एक बंदा आपको उस पर काम करे, सांस रुकता है. लेकिन अगेन इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू बार बार गो टू द डेंटिस्ट जस्ट फॉर रूटीन चेकअप्स. अपने आप को डिसेंसिटाइज करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये एक ज़रूरत है. आजकल के जैसे हमारी डाइट है ये तो बहुत सख्त एक ज़रूरत है. सो पीपल नीड टू ओवरकम आवर फियर्स एंड इकोनॉमिक हालात के लिए बस उनसे भी तो डेंटिस्ट भी डसे हुए हैं, तो हम दुआ ही कर सकते हैं. अच्छा, आपने कहा कि जैसे रिकमेंडेड है कि ब्रश 2 दफा करना चाहिए, इसकी जगह माउथ वॉश ले सकता है? क्योंकि ब्रशिंग के लिए फिर आपको टाइम चाहिए, तो डू यू रिकमेंड के जी आप एक टाइम जो है वो माउथ वॉश यूज कर लें और एक दफा पेस्ट कर लें ब्रश को? और व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रश अ टीथ? क्योंकि मैंने एक 2 कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ बैठा, तो मैं जो सारी जिंदगी ब्रश कर रहा था, दैट वाज रॉन्ग वे. और लोग सारी जिंदगी वही करते हैं. तो उन्होंने जब मुझे बताया कि नहीं, इससे आपके दांत को डैमेज भी हो रहा है और दांत खराब हो रहा है, तो अब उन्होंने फिर बताया कि नहीं, इस तरह ब्रश करना चाहिए. तो उसका कोई स्पेसिफिक तरीका कार है ब्रश करने का? यस, बिल्कुल स्पेसिफिक तरीका है. इट्स कॉल्ड द मॉडिफाइड बैश टेक्निक. उसमें यह होता है कि आप एक सॉफ्ट ब्रश लेते हैं, बैक टीथ के लिए राउंड आप जेस्चर्स लगा के बैक टीथ मोलर्स को सारे साफ करते हैं. फ्रंट टीथ को आप जोर जोर से रगड़ते नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे गम्स फिर इससे डैमेज होते थे, स्पेशली अगर आपके हार्ड ब्रिसल. बिल्कुल सॉफ्ट यूज करना है एंड लाइट स्ट्रोक्स बाहर की तरफ, ताकि सारा गन जो मुंह के अंदर हो वो बाहर आ रहा हो. हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा, बस मैं भी आज तक सीधा सीधा ही खींचती हूँ, सच बताऊँ वक्त नहीं होता. लेकिन फॉर दोज पीपल हु वांट टू लाइक इन्वेस्ट इन ओरल हाइजीन एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सॉफ्ट ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज करें, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें. हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम नाश्ते से पहले करते हैं और रात को तो हम करते ही नहीं है. तो रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद माउथ वॉश भी प्लीज डाइल्यूट करके उसको पानी में हल करके फिर 1 मिनट के लिए आप कर सकते हैं. दिन में 2 दफा या 1 दफा कर लिया करें. इट्स गुड फॉर 2 वीक्स. लेकिन 2 वीक्स के बाद माउथ वॉश को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. हम क्या करते हैं, एक आदत पकड़ ली तो बस वो पकड़ ही रही. तो इसमें एक केमिकल होता है क्लोरेक्सीडीन. तो क्लोरेक्सीडीन कैन एक्चुअली कॉज स्टेनिंग ऑन टूथ अगर आप कंटिन्यूस उसको डायरेक्ट दांतों पे लगाएं. तो इसलिए माउथ वॉश को हमेशा डाइल्यूट करें एंड आफ्टर 2 वीक्स उसको डिसकंटिन्यू करना है. आपने दोबारा पिकअप करनी है हैबिट, नो प्रॉब्लम, डू इट अ मंथ लेटर. ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरीरा बुखारी, आप हमारे प्रोग्राम में आई. नाजरीन, आज आपने देखा कि दांत की इम्पोर्टेंस कितनी है, और ये हमारे यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी पर है कि जब दांत में दर्द हो जाता है या दांत निकालने का टाइम आता है तो हम डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं. ये उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए, कि हम डेंटल डॉक्टर के पास उस वक़्त जाएं जब हमें अपने दांतों से हाथ ना धोने पड़े. और जब तक आपके दांत साफ़ नहीं होंगे तो जो कुछ भी आप खाएंगे और अंदर की बीमारियां बढ़ेंगी. तो जो गेटवे है वो है दांत. अपने दांतों का ख्याल रखिए. डेंटल इतने महंगे नहीं हैं जो कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है. आजकल तो ज़्यादातर मैंने डेंटल डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हम कंसल्टेशन फ्री करते हैं, और अगर ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर के एथिक्स होते हैं, उसने एथिक्स बुक साइन की भी होती है, तो वो आपके साथ वो वाला काम नहीं करेगा जो कोएक्स करते हैं. प्रोग्राम को देखते रहिए. हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी सेहत के लिए, सेहत के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.